الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس جامع شریف کی مجلس پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ زرین اور حسین موقع عطا فرمایا. میں مبارکبادی دینا چاہوں گا صاحب مکان کو اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی اور طہارت والے ہوتے ہیں. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ جلیل القدر ولی کامل، اولیاء میں آپ کا مرتبہ مقام بہت بلند و بالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا. ولیوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ولیوں کا سردار جو ہے کیسا ہوتا ہے اور ان کا مرتبہ مقام کتنا بلند والا ہے. کیونکہ اولیاء ساری دنیا میں اولیاء پائے جاتے ہیں. ساری دنیا میں اولیاء ہیں. ایک ولی کا حال بالکل مختلف ہے. ایک ولی کے احوال، ان کے معاملات، ان کے واقعات بہت بلند والا. ایک ولی کا مرتبہ مقام بے حد، نہ ہم اسے جو ہے کما کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم کما کو اسے بیان کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت جنہیں نصیب ہوتی ہے. خواجہ بندہ نواز بے سوراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے پوتے حضرت ندیم اللہ حسین جو ہے وہ آپ جو ہے دیوار کے اوپر بیٹھ کر جو ہے آپ دیوار چلائے تھے. بچپنا ہے جب جو ہے حضرت کیا نام آپ کا، راجہ باغ سوار، حضرت خواجہ راجہ باغ سوار جو ہے اس کے پاس یمور میں جو ہے راجے تھے. حضرت خواجہ راجہ باغ سوار آپ کی مزار جو ہے بسو کلیان میں، گلبرگہ کے آگے جو ہے بسو کلیان میں آپ کی اصل مزار وہاں. اور جو ہے یہاں یمور میں جو ہے وہ آپ کا چیلا ہے. آپ وہاں پڑھائی کے لیے بیٹھے تھے. جب نماز کے وقت جو ہے جو نالا ہے آپ اس نالے میں وضو بنا دیتے
اس نالے میں وضو بنا کر پھر آپ عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. رات کے وقت بھی اسی نالے میں آپ نہاتے تھے, نہا کر جو ہے پھر عبادت میں آپ لگ جاتے تھے. تو آپ کا وضو بنانا اور آپ کا نہانا وہاں رب تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, کیونکہ جو ہے خدا کی عبادت کے لیے جب بندہ تیار ہوتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب بندہ تیار ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے پوچھتی ہے کہ اے بندے, تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر رہا ہے, اب بتا میں تجھے کیا عطا کروں. بندوں کا مانگ کر حاصل کرنا اور بات ہے, بندوں کا مانگ کر حاصل کرنا جو ہے وہ منا کر حاصل کرنا ہوتا ہے, لیکن خدا کا بندوں کو پوچھ کر عطا کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم اور آپ جو ہے سوال کرتے ہیں, ہم سوال کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ الہی جو ہے فلاں چیز میرے لیے فلاں ہو جائے, فلاں میرے لیے فلاں چیز, پورا معاملہ میرا ایسا ہو جائے. ہم اور آپ سوال کرتے ہیں. دیکھیے علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے, دیکھیے آپ, خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, خدا خود بندی سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, تقدیر مانا فیصلہ, ہر فیصلے سے پہلے, یعنی جو ہے تو خود ایسا بن جا کہ جو ہے تیری مرضی کے مطابق خدا وہ فیصلہ فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا. یعنی جو ہے ہم اور آپ خدا سے مانگ کر لیتے ہیں, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان سے پوچھتی ہے کہ اے بندے بتا تیری کیا مرضی ہے, تیری جو مرضی ہے میں ویسے ہی فیصلہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ, رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ان بندوں سے پوچھتا ہے کہ اے بندو بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. دیکھو اب عام آدمی وہ اس کا سوال الگ ہوتا ہے, لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا سوال بالکل مختلف ہوتا ہے. جب خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, پوچھتی ہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے. ہم اور آپ جب خدا کی بارگاہ میں اگر ہمارے لیے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ہم سے خدا اللہ کی رحمت ہم سے مطالبہ کرے کہ تم کیا چاہتے ہو, تمہیں کیا دیا جائے, تو ہم اور آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو یاد رکھیں گے کہ الہی میرے ساتھ فلاں چیز ہو جائے, میرے خلاف فلاں چیز ہو جائے, میرا فلاں فیصلہ ہو جائے, فلاں چیز ہو جائے. ہم اور آپ ایسے ہوتے. لیکن جو خدا کا نیک بندہ ہوتا, جو اللہ کا دوست ہوتا, ہم اور آپ جب خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو اپنے لیے زیادہ سوال کرتے ہیں, لیکن جب خدا کا نیک بندہ, جب خدا کی رحمت اس بندے سے مطالبہ کرتی ہے کہ اے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے, میں تجھ سے راضی ہوں, تو وہ اللہ کے نیک بندے اپنے لیے سوال نہیں کرتے بلکہ خدا کی بارگاہ میں خدا کی مخلوق کے لیے سوال کرتے ہیں. راجہ باغ سوال جب خدا کی رحمت متوجہ ہوئی, جب ان سے سوال ہوا تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی میں جس پانی سے وضو بناتا ہوں, میں جس نالے سے نہاتا ہوں, بولا تبارک و تعالیٰ تو اس پانی کو قیامت تک جو تیرے بندے یہاں آئے اور اس میں نہائے, تو ان بندوں کو اس پانی کے ذریعے سے شفا عطا فرما. نہیں چھوڑیے, میں نہیں خیال کرتا ہوں اس چیز کی طرف, آپ بھی ادھر مت خیال کریں. میں اپنے آپ میں رہتا ہوں, آپ بھی اپنے آپ میں رہو. چھوڑو, بچے ہیں وہ چلتے رہیں گے. آخر محبت سے پھینکا ہو دشمنی بچہ ہے, انداز الگ ہے لیکن محبت سے پھینکا. تو جو ہے اولیاء اللہ جب ان کا سوال ہوتا تو وہ اپنے سے زیادہ اپنے چاہنے والوں کے تعلق سے خدا کی بارگاہ میں جو ہے دست سوال دراز کرتے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی جو ہے
چاہنے والوں کے تعلق سے آپ بہت ساری دعائیں کی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دعائیں آپ کی چاہنے والوں کے تعلق سے کہ خدایا فلاں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر. تو جو خدا کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں ولایت سے مالا مال فرماتا ہے، ان کا جو ہے معاملہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو ہے ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے بغداد میں آرام کر رہا تھا، اچانک جو ہے مجھے بدخوابی ہو گئی، غسل کی حاجت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر جو ہے ندی پر گیا اور نہا دھو کر پھر واپس آ گیا. واپس آ کر پھر میں جو ہے لیٹا، پھر میں سویا، پھر جو ہے مجھے حاجت ہوئی، پھر میں گیا ندی پر جا کر پھر نہایا، پھر نہا کر جو ہے پھر واپس آیا، پھر مجھے نیند آ گئی، پھر میں لیٹا، پھر مجھے بدخوابی ہو گئی، پھر غسل کی حاجت ہوئی، پھر میں گیا. یہ ابتدائی ایام جو کیونکہ جو ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. ہر طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے. بعد میں پھر خدا کے ایسے چہیتے ہوتے ہیں کہ خدا جو ہے شیطان ادھر کا ارادہ کرنے سے پہلے ہی انہیں دوسری طرف بھگا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی خود حفاظت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں انہیں رکھتا ہے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 40 مرتبہ مجھے حاجت ہوئی اور 40 مرتبہ میں جو ہے ندی پر جا کر نہا کر آیا. سوچو اور دوستو بزرگو، اگر ایک مرتبہ حاجت ہوتی ہے تو انسان جو ہے اٹھ کر نہانا جو ہے نہیں، فجر کے وقت میں ہم پاک صاف ہوئیں گے یہ خیال ہوتا ہے. چونکہ بڑے لوگ جو ہیں جو ہے درس بھی ہمیں سبق بھی چاہیے. سرکار سے غوث پاک کی محفل میں جب آئے ہیں تو ہمیں سبق بھی چاہیے. آپ جو ہے 40 مرتبہ اٹھ کر نہاتے ہیں، سوتے ہیں، پھر بدخوابی، پھر اٹھتے ہیں، پھر نہاتے ہیں، پھر آرام کر، پھر جو ہے آنکھ لگ جاتی ہے. 40 مرتبہ یہ ہوتا ہے. آپ جو ہے 40 مرتبہ برابر جو ہے اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پھر 40 مرتبہ ہونے کے بعد میں جو ہے پھر کہیں دوبارہ پھر مجھے حاجت نہ پیش آ جائے، میں پھر جو ہے ڈر کے مارے میں نہیں سویا، بلکہ پھر میں جو ہے عبادت میں مصروف ہو گیا، میں پھر جو ہے ذکر میں لگ گیا. دوستو بزرگو، یہ تقویٰ اور طہارت ہے، یہ پاکی اور صفائی، یہ بہت بلند بات ہے. کیونکہ جو ہے 40 مرتبہ انسان جو ہے نہائے یہ بہت دشوار ہے. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ میں انسان جو ہے پھر ہمت ہار جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ چلو جو جیسا چاہے معاملہ ہو، بعد میں ہم پاکی اور صفائی حاصل کر لیں گے. لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 مرتبہ میں ہم ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن جو خدا کا دوست ہوتا ہے اس کی پہچان ہی یہی ہے، اس کی شناخت ہی یہی ہے کہ وہ بے وضو بھی ایک لمحہ رہنا پسند نہیں کرتا. غسل تو بہت دور کی بات ہے، غسل تو بہت دور کی بات ہے. جو خدا کا دوست ہوتا ہے وہ ایک لمحہ بھی بے وضو رہنا پسند نہیں کرتا. بلکہ اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کے واقعات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب وہ طہارت جاتے ہیں، طہارت سے جب واپس آتے ہیں، اگر پانی دور ہو تو جانے سے پہلے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے تیمم کر لیتے ہیں، اس واسطے کہ کہیں بے وضو کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے منتقل ہونا نہ ہو جائے، کہیں بے وضو کی حالت میں ہماری روح قبض نہ ہو جائے. اتنا ڈرتے ہیں خدا سے، خدا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی وہ کچھ دیر بھی اپنے آپ کو ناپاک رکھیں یہ پسند نہیں کرتے. دوستو کیوں؟ پاک ذات سے ان کی بات چیت رہتی ہے، وہ راز و نیاز پاک ذات سے ان کے راز و نیاز ہوا کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ جو ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہی اقریب انت فاناجی ام بعید فانادی. آپ عرض کرتے ہیں کہ الہی کیا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوشی کروں، یعنی آہستہ آہستہ تجھ سے راز و نیاز کی باتیں کروں، تجھ سے کلام کروں. اے الہی کیا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کی گفتگو کروں، میں تجھ سے مناجات کروں، یا تو دور ہے کہ میں تجھے ندا دے کر آواز دے کر پکاروں، میں تجھے آواز دوں. الہی کیا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوشی کروں، یا تو دور ہے کہ میں تجھے یا اللہ کہہ کر ندا دے کر آواز دے کر بلاؤں. مولا تو قریب ہے یا بعید ہے، یعنی تو مولا تو کہاں ہے، تو قریب ہے یا بعید ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تو قریب ہے کہ تجھ سے سرگوشی کروں، یا تو دور ہے بعید ہے ام بعید انت فانادی، یا تو دور ہے کہ میں تجھے آواز دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی میں تجھے کہاں تلاش کروں، میں تجھے کہاں تلاش کروں، قریب سمجھ کر تلاش کروں یا بعید سمجھ کر تجھے ندا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جو مجھے یاد کرتا ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرے میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہوں. اور اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوتے، ایک لمحہ بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوتے. زبان مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ان کا دل برابر خدا کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے. زبان مخلوق کے ساتھ اور دل برابر خدا کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اس واسطے دوستوں اور بزرگوں انسان زبان سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتا رہتا ہے لیکن اس کا دل برابر کسی نہ کسی دوسری حالت پر ہوا کرتا ہے. آپ زبان سے کہتے رہتے ہیں لیکن آپ کا دل دوسری طرف ہوتا ہے. اولیاء کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر زبان سے کچھ کہتے رہے یا زبان کو خاموش رکھے وہ ہر حال میں ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دل برابر خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. زبان کچھ کہے یا نہ کہے دل برابر یا اللہ کہتا رہتا ہے، دل غافل نہیں ہوتا. اس لیے عبادات میں بھی جو ہے ذکر خفی کا بڑا اعتبار ہے. ذکر جلی کے ساتھ ساتھ ذکر خفی کا بہت بڑا اعتبار ہے. یعنی انسان زبان سے خدا کو یاد کرے اس کا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن انسان دل سے خدا کو یاد کرے اس کا بہت بڑا ثواب ہے. کیونکہ انسان جب دل میں خدا کو یاد کرتا ہے تو دوستوں اور بزرگوں دل میں جب خدا کو تم یاد کرو گے تو اس کی خبر کسی فرشتے کو نہیں ہوگی، یاد کرنے والے بندے کو اس کی خبر ہوگی، یا جسے یاد کر رہا ہے اس مالک کو اس کی خبر ہوگی. اللہ ہی بہتر جانے اور بندہ بہتر جانے. بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں خدا کو، میرا دل خدا کو یاد کر، اور خدا جانتا ہے کہ یہ بندہ مجھے یاد کر. تو دوستوں اور بزرگوں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. فرشتوں کو تک اس بات کی اطلاع نہیں ہوتی. بندہ جو دل سے خدا کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں اولیاء اللہ بزرگان دین کی خصوصاً سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ و مقام پر آپ کو فائز فرمایا ہے دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی مجاہدات، آپ کی ریاستیں، آپ کی محنت و مشقت، آپ نے جو کچھ کوششیں کی، آپ نے جو علم دین حاصل کیا، آپ نے جو کچھ برداشت کیا، اسے بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے. کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں درست علم حتی صرت کتباً، بڑی مشہور بات آپ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا. تو دوستوں اور بزرگوں علم حاصل کرتے رہیں، دینی معلومات لیں، نمازوں کی پابندی کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بزرگوں کی باتیں ہم بزرگوں کی مجلس خصوصاً سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہم سننے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. تو بزرگوں کی جو باتیں ہیں، اولیاء اللہ کی جو باتیں یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنائے، پاک صاف زندگی گزاریں،
नापाकी से दूर रहा करें, बुरी बातों से दूर रहा करें, बुरी चीजों से दूर रहा करें, किसी को तकलीफ देने से अपने आप की हिफाजत करें, किसी को तकलीफ न दें, अच्छी जिंदगी गुजारें, पाक साफ कमाई हासिल करें, पाक साफ जो है रोजी हासिल करें, उसी पर आपका गुजारा हो। पाकी सफाई का भी ख्याल रखें, दिलों को पाक व साफ रखें, निगाहों को पाक व साफ रखें, ख्यालात को पाक व साफ रखें, सोचो फिक्र को पाक व साफ रखें, न सोच में बुराई आने दें। इंसान है, बशरी तकाजा है, ख्यालात में बुराई आती है, लेकिन ख्यालात में जब बुराई आए तो आप फौरन जो है उस चीज पर लाहौल पड़ें, लाहौल पढ़ के जो है आप उस बुराई से अपने जहन को हटाकर, अपने ख्याल और फिक्र को हटाकर अच्छे ख्याल की तरफ आप ले जाने की कोशिश करें। शुरू में नहीं होता, तकलीफ होती है, जो है फिर दोबारा ख्याल बुरा आता है, फिर दोबारा ख्याल आता है, लेकिन आप कोशिश करते करते जो है एक जमाने के बाद उसमें कामयाब हो सकते हैं। एक दो दिन में, एक महीने, 2 महीने में, 1 साल 2 साल में कामयाब नहीं होते, बल्कि इंसान कोशिश करते करते। हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला आप खुद फरमाते हैं कि मैंने नफ्स पर इतने मुजाहिदात किए, नफ्स पर इतनी सख्तियां मैंने बरती, नफ्स को मैंने इतनी सख्तियों में डाला। आप फरमाते हैं यहाँ तक कि मैंने अपने नफ्स के गले गर्दन को पकड़ लिया, मैंने अपने नफ्स के ख्वाहिशात की गर्दन को मैंने पकड़ लिया, यानी ख्वाहिशात को अपने काबू में मैंने कर लिया। तो दोस्तों और बुजुर्गों, बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करें, नेक काम करें, बुराइयों से अपने आप को बचाएं, बुरी बातें हरगिज हरगिज न सुने, न ज़बान से निकालने की कोशिश करें। इत्तेफाक अगर निकल जाए तो फौरन जो है खुदा की बारगाह में तौबा करें, औलिया अल्लाह से जो है अपना रिश्ता मजबूत रखें। सरकार से ना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ये जो नियाज किए हैं दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो है सरकार से ना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज की बरकत से जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है मुश्किलों से राहत अता फरमाता है, मुसीबतों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाता है। क्योंकि हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप खुद फरमाते हैं कि मुझे सबसे प्यारा जो अमल है, मुझे सबसे प्यारा जो काम है, वो ये है कि मैं जो है खाना खिलाता रहूं, बंदों को खाना खिलाऊं, ये मुझे बहुत पसंदीदा अमल है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, 11वीं शरीफ जो है, क्योंकि खाना आप भूखे को ही खिलाओ ये जरूरी नहीं, आप जो है भूखों को खिलाओ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भूखा नहीं है लेकिन आप उसे भी खिला रहे हैं, क्योंकि देखिए खुदा जो है आप लायक हैं तो भी आपको देता है, आप लायक नहीं हैं तब भी अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। हम जिस चीज के लायक नहीं है रब तबारक व तआला वो चीज भी हमें अता फरमाया, हम जिस चीज के लायक हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज हमें अता फरमाई, लेकिन जिन चीजों के हम लायक नहीं होते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो चीज हमें अता फरमाता है। वो रब होकर लायक या नालायक को देख कर जो है अपनी नेमतें नहीं देता, वो रब है, हर किसी पर अपनी नेमतें निसार फरमाता है, हर किसी पर अपनी नेमतें जो है हर किसी को अपनी नेमतें अता फरमाता है। इस वास्ते दोस्तों बुजुर्गों, खाना खिलाओ, इताम ताम जो है खाना खिलाना ये बहुत नेक अमल है। सरकार से गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नियाज जो है ये उसी बात की तरफ एक इशारा है। पहले जो है बहुत सारे लोग जो है नियाज किया करते थे, क्यों बहुत सारे लोग उससे जो है बुजुर्गों की तालीमात भी आम होती थी, लोगों के अंदर एक मोहब्बत भी पैदा होती थी। लेकिन जो है आज का दौर बदल चुका है, लोग जो है हराम और हलाल की बातों पर आ जाते हैं। अब वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो मैं जो है फिर ये चीज़ क्या है मैं इस पर जो है ज़रूर आपसे जो है गुफ्तगू करता, फिर कभी जो है आपको मैं ज़रूर इसके ताल्लुक से जो है कभी वक्त मिला तो मैं जो है आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। ये बिल क्योंकि बाज़ लोग जो है इस चीज़ को सीधे सीधे हराम कह देते हैं, लेकिन जो है कहना बहुत आसान है, लेकिन जो है साबित करना ये जो है मर जाएंगे साबित नहीं कर सकेंगे कि 11वीं शरीफ हराम है। बिल्कुल हलाल दुरुस्त चीज़ है, समझ का फेर है दोस्तों। किसी के जहन बिगाड़ने से आप हरगिज हरगिज अपने जहनों को न बिगाड़ें, क्योंकि जो है अल्लाह वालों ने इस चीज़ को जारी किया है,
اللہ والوں نے اس چیز کو کیا ہے. خدا کے لاڈلے جس چیز کو کرتے ہیں اس کے اندر خدا کی ناراضگی نہیں ہوتی, اس کے اندر خدا کی رضامندی ہوتی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے دوستو. سیدھے سیدھے جو ہے غلط جو کہیں آپ ہرگز ان باتوں کو نہ مانیں, نہ اس طرف دھیان دیں, بلکہ جو ہے یہ سارے کے سارے معاملات بالکل درست اور حق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو تیرے محبوب بندوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تیری محبوب بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین ہم تمام کو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کرے, بیل آئیکن کو پریس کرے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرے, کمنٹ کرے اور شیئر کرے.